السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے، اسی کی بادشاہی ہے، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہی بلند و بالا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا تھا، اللہ کے اختیارات کی بات کی تھی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بلندی، اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کی حکومت، اس کا کنٹرول اور ہر چیز کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، تمہارا رب وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں کا ذکر فرمایا جو مخلوق کی قدرت سے باہر ہیں، تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی قدرت کا پورا یقین جم جائے۔ اس مقام پر اپنی قدرتوں میں سے سب سے پہلی چیز موت اور حیات کا ذکر فرمایا، کیونکہ موت اور زندگی میں انسان کے تمام احوال پورے کے پورے آ جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا تعارف کروایا تو فرمایا تھا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کو موت دیتا ہے۔ اسی طرح موت اور زندگی کی تخلیق اللہ کا کام ہے، اسی کے اختیارات میں ہے۔ اس کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی زندگی کا ظہور ہے جو اس کے علاوہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہلے موت کا ذکر آیا ہے، پھر زندگی کا، اس لیے کہ ہر چیز کی اصل پہلے موت تھی، اس کا عدم، اس کا نہ ہونا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت کو موت قرار دیا اور دنیا میں آنے کے بعد یہاں سے جانے کو بھی موت قرار دیا۔ اسی طرح دنیا میں آنے کی زندگی کو زندگی قرار دیا، پھر موت کے بعد اٹھنے کو زندگی قرار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خلق الموت، موت کو ایک مخلوق کہا ہے کہ موت بھی ایک مخلوق ہے، یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ موت نہ ہونے یا ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ موت روح کی جدائی کا نام ہے۔ اللہ نے انسانوں کی روحوں کو پیدا کر دیا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد ان کی پشت سے ساری روحیں نکال کر ان کو ایک میدان میں جمع کیا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر ہر شخص کا جو وقت لکھا تھا اس کے مطابق اس کی روح کو اس کے جسم کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ نے ایک خاص جگہ پر روحوں کو رکھا ہوا ہے۔ جب کسی بھی زندگی نے وجود میں آنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو اس کے روح کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس کا نام زندگی ہے۔ جب روح اور جسم آپس میں ملتے ہیں اور جب یہ الگ ہوتے ہیں تو اس کا نام موت ہے۔ موت جدائی کا نام ہے۔ روح اور جسم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو حیات ہے، اور جسم جب الگ ہو جائے تو اس کیفیت کا نام موت ہے۔ موت کسی چیز کے مکمل خاتمے کا نام نہیں ہے، موت جدائی کا نام ہے، دو چیزوں کو الگ کر دینے کا نام ہے جن کے اکٹھا ہونے سے زندگی وجود میں آتی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ موت زندگی کو بالکل ہی فنا کرنے والی نہیں ہے، وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کرنے والی ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مردہ سنتا، دیکھتا اور محسوس کرتا ہے جب وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یقیناً تم میں سے کوئی اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پلٹ جاتے ہیں تو یقیناً وہ ان کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، تمہیں قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن موت ایک مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت۔ وہ گردن اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ کہے گا، اسے پہچانو۔ وہ کہیں گے، ہاں یہ موت ہے۔ وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر وہ اعلان کرے گا، اے اہل نار۔ وہ گردن اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ کہے گا، اسے پہچانو۔ وہ کہیں گے، ہاں یہ موت ہے۔ وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اے اہل جنت، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہارے لیے موت نہیں ہے۔ اسی طرح جہنم والوں کو کہا جائے گا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اب تمہارے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات۔ جب روح جسم میں آ جاتی ہے اور انسان کو زندگی مل جاتی ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ وہ آزمائے، وہ امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے۔ کس بات کا امتحان لے؟ کس بات کی آزمائش کرے؟ ایکم، کون تم میں سے احسن عملا، عمل میں، کام میں اچھا ہے۔ یہ دیکھے کہ اچھے اعمال کس کے پاس ہے۔ یہ ہے اصل میں امتحان۔ روح اور جسم کو ملانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کے بعد کون کیا کرتا ہے۔ یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اور زندگی سے مراد انسان کی زندگی ہے، انسان کا امتحان ہے۔ اور وہ امتحان کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے کہ کون زیادہ اطاعت کرنے والا اور اس کی رضا کو طلب کرنے والا ہے، کون عبادت گزار ہے اور کون عبادت گزار نہیں۔ عام طور پہ ہم صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہاں احسن عمل سے مراد وہ عبادت ہے، ہر وہ کام ہے جو اللہ رب العزت کو پسند آئے، جو اللہ کو راضی کر دے، وہ عبادت ہے۔ اسی لیے عبادت کا معنی اطاعت کیا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا اور خوشی سے کرنا۔ جو خوشی سے اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، یہ بچنا بھی عبادت ہے۔ تو گویا ہماری زندگی کا مقصد احسن عمل ہے، ہر اچھا کام عبادت ہے۔ اب اچھا کام کون سا ہے؟ وہ کام جو اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ ہمیں پتہ کہاں سے چلے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ واضح کر کے بتا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا، ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ احسن عمل میں اخلاقیات اور عبادات سب کچھ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اعلیٰ اخلاق کی کوالٹی ہے وہ لوگوں میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ کرام کے اندر جو اخلاق پیدا ہوا وہ کمال درجے کا اخلاق ہے۔ اور اگر کسی کو اپنا اخلاق اچھا کرنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن مکمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اسی طرح احسن عمل میں اچھے کاموں کے ساتھ برے کاموں سے بچنا بھی عبادت ہے، حرام کاموں سے بچنا بھی عبادت ہے۔ ابن عمر نے کہا تھا، احسن عمل اس کا ہے جو سب سے زیادہ حرام کاموں سے بچنے والا، گناہوں کے کاموں سے بچنے والا ہو، کیونکہ گناہ انسان کے لیے زہر کی طرح ہے۔
انسان اگر اچھی سے اچھی غذا بھی کھا لے لیکن اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی زہر کھا لے تو نقصان ہوگا، موت واقع ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اسی طرح ہمارا نفس بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے نفس کی مانتا ہے یا میری مانتا ہے۔ اسی طرح ہماری اولاد، ہمارے رشتے، ہمارے عزیز سب ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے چاہتا ہے یا اسے چاہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے عزیزوں کی موت بھی امتحان ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ زندگی ہے ہی امتحان کا نام۔ اسی طرح ہماری نیت کا امتحان۔ بعض اوقات ہم نیکی کے کام بھی کر لیتے ہیں، برائیوں پہ قابو بھی پا لیتے ہیں، لیکن نیت کا خلل آ جاتا ہے، نیت سے پھسل جاتے ہیں کہ سب سے اچھے ہم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ عطا کر کے ہماری آزمائش کر رہے ہیں، ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ لِيَبْلُوَكُمْ ہمارا امتحان ہے، میرا اور آپ کا امتحان ہے، ہم سب کا امتحان ہے۔ احسن عملا کہ کوالٹی کے کام کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے، خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ کام کون کرتا ہے، بلکہ کہا گیا کہ سب سے اچھا کام کس کا ہے، بہترین کام کس کا ہے۔ یہاں زندگی کا بہت بڑا سبق ملتا ہے، کاموں کو کوالٹی کے ساتھ کرنا، بہترین طریقے کے ساتھ کرنا، قرآن کو کوالٹی کے ساتھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس صلاحیت ہے اسے کیسے استعمال کیا۔ قرآن کو سمجھ کر کوالٹی کے ساتھ پڑھا یا نہیں، سمجھ کے پڑھا یا نہیں۔ احسن عمل کے لیے کوالٹی والا عمل کرنا ہوگا۔ اسلام کوالٹی کا درس دے رہا ہے۔ ہمیں فکر اس چیز کی کرنی ہے کہ جو کام بھی ہو احسن ہو، اچھا ہو۔ یہاں اللہ نے احسن کہا ہے، اکثر نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ کثرت سے کام کرنے والا کون ہے، زیادہ کام کرنے والا کون ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ احسن کام کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوالٹی کو دیکھنا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھنا۔ آپ کو اور مجھے احسن کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام عبادات بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، وظائف بھی کر رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا، کاروبار کا ہو یا گھر کا، آج سے اپنے کام کو احسن عملا کو نمبر 1 پر رکھنا ہے کہ اللہ کو ہر کام اچھا کیا ہوا پسند ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر کے دکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ تمام کام کس طرح کرنے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اور وہی سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، جبروت والا ہے، قہر والا ہے، اس کے باوجود غفور بھی ہے، اعمال کی جزا و سزا پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور ایسا غالب کہ کوئی اس پر غالب نہیں، مگر اتنی قوت اور عزت کے باوجود ظالم یا سخت گیر نہیں بلکہ غفور ہے، اور ایسا غفور کہ کوئی توبہ کرے تو جتنے بھی گناہ کیے ہوں بخش دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی میں یہ کوالٹی نہیں کہ وہ غفور بھی ہے، بخشش کرنے والا بھی ہے۔